بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج 15 دسمبر اتوار کا دن ہے، یوم شہداء بھی ہے اور تحریک انصاف کی تیاریاں بھی ہیں، ان کے جو مطالبات بھی بہت سارے معاملات ہیں۔ پہلے میں اہم خبریں رکھ دوں آپ کے سامنے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو نئی تعیناتی، رجیم چینج آپریشن والوں کی شامت آ گئی، کمپنی واقعی بڑھ گئی۔ آج خان کا یوم شہداء کا بڑا اعلان، دعائیہ تقریبات دنیا بھر میں ہیں، اور پشاور سونامی کا جو بڑا جلسہ ہے، اس میں عمران خان کا ایکشن پلان بھی سامنے آنے والا ہے۔ قافلوں کا رخ پشاور کی طرف ہے۔ تحریک انصاف نے بین الاقوامی میڈیا کو اسلام آباد سانحے پر آج بریفنگ بھی دے دی۔ کور کمیٹی کے اجلاس میں بیرسٹر گور پر شدید تنقید بھی، اس کی کیا وجہ بنی وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں۔ عدلیہ پر شدید دباؤ ڈالا جا رہا ہے خان کے کیسز کے حوالے سے۔ ان کے پاس وقت بڑا کم ہے۔ عدلیہ میں کشمکش بھی شروع ہو چکی ہے۔ جمال خان مندوخیل نے منصور علی شاہ کو جوابی خط بھی لکھا ہے، اور اسلام آباد کی پولیس اس وقت شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار بنی ہوئی ہے۔ عدالت کے حکم کے باوجود تحریک انصاف کے کارکنان کی گرفتاری، رات بھر انہوں نے عدالت کے اندر گزاری۔ اور مری میں پنجاب حکومت کے خلاف عوامی جرگہ، تحریک انصاف کی بھی شرکت اور تمام پارٹیوں کا ایکا بھی ہوا۔ غربت سے تنگ پاکستانی ایک دفعہ پھر حادثے کا شکار، ڈنکی لگا کر یونان میں جو کشتی کا معاملہ ہوا، دردناک خبریں آ رہی ہیں۔ اور کل جو اوورسیز پاکستانیوں سے آپ نے لائیو پروگرام دیکھا، 32 ممالک سے 17 کروڑ کی 60 کالیں، میرے ساتھ جو تفصیل ہو میں آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جنہوں نے نہیں دیکھا۔ لیکن آج ایسٹ انڈیا کمپنی واقعی بڑھ گئی ہے، اس کی میں آپ کو حقیقت بتاؤں۔ اس وقت صفحے ماتم بچھی ہوئی ان کے گھروں میں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی اب کریں تو کریں کیا۔ ان کے لیے تو ڈونلڈ ٹرمپ کا جیتنا ہی آپ کو پتہ ہے بہت مشکلات کا سبب تھا۔ ایک تو ڈالروں کی رکاوٹ ہے، اوپر سے خان کی رہائی ہے، اور اب جو بندہ میدان میں آ گیا وہ خان کا سب سے بڑا حامی آ گیا۔ یہاں ڈونلڈ ٹرمپ نے رچرڈ گرینل کو اپنا خصوصی ایلچی جو مقرر کیا، یہ انہوں نے کہا کہ سپاٹ ممالک ہے، جو کوریا، وینزویلا، پاکستان جیسے ممالک ہیں۔ یہ پہلے رچرڈ گرینل جرمنی میں بھی کام کر چکا ہے، اور یہاں یہ یاد رکھیں یہ ڈکٹیٹروں کا بڑا سخت دشمن ہے۔ بشار الاسد کے معاملے پر، روس کے معاملے پر اس کی جو پالیسی ہے، چائنا کے حوالے سے بھی، اور یہ جو ٹویٹس پاکستان کے حوالے سے اس کی آئی ہیں وہ دیکھنے والی ہیں۔ امریکی بائیڈن کا ٹرمپ حکومت کا یہ پہلا نامینیٹڈ بندہ جس نے باقاعدہ طور پر یہ دھمکی دی پاکستان کو کہ واچ پاکستان، دیکھ لو پاکستانیوں۔ وہ یہ کہہ رہے تھے ان کو، رجیم چینج والوں کو، کہ 25 نومبر کو آپ کو پتہ ہے جو عمران خان کا پروٹیسٹ تھا، وہ اور عمران خان کی رہائی، ان دونوں پر یہ احتجاج کرنے والوں کے اوپر جو ظلم ہوا ہے، اس میں بھی اس کی سب سے بڑی ٹویٹ سامنے آئی۔ یہ 2 ٹویٹس تو تھیں، لیکن جو سب سے خطرناک ٹویٹ تھی وہ صحافی ایک لنڈا مورگن ہے، انسانی حقوق کے حوالے سے یورپی یونین میں بھی پاکستان کے GSP+ اسٹیٹس پر، ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہ پاکستانیوں کریں پٹیشن دائر کریں۔ اور یہ وہ صحافی ہیں جس نے بہت سارے معاملات اٹھائے۔ آرمی چیف کا جو دورہ تھا ٹونی بلنکن اور سلامتی کی مشیر وکٹوریا میری کے ساتھ بائیڈن حکومت کے دوران، یہ اس میں بھی اس نے رجیم چینج آپریشن کروانے والے لوگوں کے حوالے سے ٹویٹ کی تھی کہ یہ ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار ہیں بائیڈن حکومت، اور یہ تصاویر اس نے باقاعدہ شیئر کی تھیں۔ اور اب یہ جو ایلچی بنے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، اس نے اس کو ری ٹویٹ کر کے تائید کی تھی۔ اب یہ پوسٹ ظاہر کرتی ہے کہ بائیڈن کا رجیم چینج آپریشن پہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لوگ سخت ناراض ہیں، وہ اسے ریورس کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ انٹرسٹنگ بات آپ دیکھیں، آپ کو نظر بھی آئے گی، لوگ اب اس کے مذہبی عقائد پر، BC ذاتی زندگی پر نون لیگ والے حملہ کریں گے، جو کام زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ تحریک انصاف کے لوگ اسے مبارکباد دے رہے ہیں، بہت بڑی اس کا ٹرینڈ بنا ہوا ہے۔ اب یہ جو یاد رکھیں، جو اگلا بندہ ہے وہ سینئر ڈائریکٹر کاش پٹیل، دہشت گردی اور نیشنل سیکیورٹی کا، کیونکہ یہ دونوں حوالے بھی پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ کرکٹ کا بڑا دیوانہ ہے۔ مجھے کل بڑی انٹرسٹنگ پوری اپڈیٹس ملی کہ وہ خان کو اپنا ہیرو مانتا ہے۔ یہ امریکہ میں موجود جو قابل ذکر لوگ ہیں، اس کے قریبی لوگ ہیں، انہوں نے کہا کرکٹ کے فروغ کے سلسلے میں اس کے ساتھ کام بھی کرتے رہے۔ انٹرنیشنل T20 سیریز بھی ہوئی، وہ آپ کو بھی پاکستان کا امریکہ کا میچ بھی آپ کو یاد ہوگا حال ہی میں۔ تو یہ بات اب پتھر پہ لکیر ہے کہ 40 سے 50 سال کی عمر کا ہر بندہ کرکٹ کا شوقین ہے، اور چاہے انڈیا سے ہو، پاکستان سے ہو، بنگلہ دیش سے، سری لنکا سے ہو، اور وہ خان کا ہمیشہ آپ کو پتہ ہے فین ہی نکلتا ہے۔ اب خان کے رفائی اداروں کا معاملہ، اور اب جو اصل معاملہ ہے کہ یہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر کیسے کریں گے، یہ میں آپ کو بہت بڑی بات بتا رہا ہوں، یہ آپ کو آنے والے دنوں میں کچھ نظر آئیں گی۔ بائیڈن جو رجیم چینج آپریشن تھا، اب ان کا امریکہ میں کوئی والی وارث نہیں بچا، اسی لیے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی عمران خان کے حوالے سے حمایت، جو انسانی حقوق کا کھلواڑ ہے۔ اب یہ جو مار پیٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو ظلم و ستم کر رہے ہیں، یہ انشاءاللہ 20 جنوری کے بعد آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ ابھی آپ دیکھیں، گلن بیک کے ساتھ ٹیلی فونک انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے خود اس چیز کا اظہار کیا تھا کہ عمران خان کے ساتھ میرا بڑا زبردست تعلق ہے، میں اسے اپنا دوست سمجھتا ہوں، وہ ایک عظیم کرکٹر، عظیم ایتھلیٹ ہے، اور وہ دنیا میں میرے نظریات کے ساتھ، جس میں یاد رکھیں افغانستان کے انخلاء کا ذکر کیا، اور کالعدم جو تنظیمیں وہاں لڑ تھیں ان کو ختم کرنے کے لیے بھی خان کی بڑی محنت تھی۔
یہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا اس چیز کا. اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ کا آنا کیوں ضروری تھا کہ یہ جو اتحاد دنیا میں بن رہے ہیں, ورلڈ آرڈر پاور کا حصہ, نئی صف بندیاں ہو رہی ہے, یوکرین روس کی جنگ بندی کا اشارہ ہے, افغانستان کی جنگ, تو بالکل ہی آپ کو پتہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے بھی اخلاء کیا تھا, اس کا شوقین نہیں ہے. بائیڈن افغانستان کی پاکستان سے جنگ کروانا چاہ رہا تھا, بالکل اس نہج تک حالات پہنچ گئے تھے. پھر ایران کے ساتھ پاکستان کا معاملہ اس لیول پر تھا, میزائل پھینکے جا رہے تھے, وہ بھی آپ کو یاد ہوگا. یہ آپ کو چیزیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آئیں گی. اور چین سے ڈالر تو اب ملنے کوئی نہیں, تو اب ہندوستان کے ساتھ پاکستان کے ریلیشن بنیں گے, یہ میری بات آپ یاد رکھیے گا. اور خان اس پہ ایگری بھی ہو گئے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد موجودہ رجیم کے کسی ایسے مطالبے کی کوئی ضرورت نہیں انہیں. نہ یوکرین میں مدد چاہیے, نہ سعودی عرب کے تنازعات میں مدد چاہیے, نہ مڈل ایسٹ میں چاہیے, نہ افغانستان میں چاہیے, اور نہ ہی انہیں ہندوستان کے خلاف چاہیے. یہ بات اب ذرا ذہن میں رکھیے گا. ڈونلڈ ٹرمپ کے اینٹی وار ہونے کا اس پورے خطے میں اب کوئی بڑا ایڈونچر نہیں ہو سکے گا, جس سے پاکستان پر یہ دباؤ بڑھے گا. یہ اندرونی دباؤ جو آپ کو دکھاتے ہیں نا, کبھی ملٹری ٹرائل, کبھی جنرل فیض حمید وعدہ معاف گواہ بنانا, کبھی قومی حکومت کے نام سے, کبھی مذاکرات کے نام سے, یہ جتنی وارداتیں ہیں یہ صرف انہی تاثرات کو زائل کرنے کی, کیونکہ یہیں پہ ان کی طاقت ہے. باہر تو یہ کچھ بھی نہیں آپ کر سکتے. عدالتیں پاکستان میں ان کے پاس ہیں, پولیس پاس ہے, بے گناہ لوگوں کو اٹھا کے مارنا پیٹنا, اس کے علاوہ تو ان کے پاس اب کوئی حل نہیں ہے. 20 جنوری حلف اٹھانے کے بعد یہ سارا سلسلہ انشاءاللہ ختم ہو, اور کریں گے تو اس کے نتائج بھی بھگتیں گے. ابھی تحریک انصاف نے بڑا زبردست کام کیا ہے, آپ کو پتہ ہے ایک تو سوشل میڈیا کا دباؤ بھی تھا قیادت کے اوپر, اور خان کی سخت وارننگ بھی تھی. اب تحریک انصاف کی قیادت بھی فرنٹ فٹ پہ کھیل رہی ہے. شیخ وقاص نے آج جو انٹرنیشنل میڈیا کو بلا کر بڑے پروجیکٹر پر, جو میری سب سے بڑی ڈیمانڈ تھی, وہ انہوں نے کر دیا. تمام شہداء کے ثبوت بھی فراہم کیے, باقاعدہ ویڈیوز چلا کے انٹرنیشنل میڈیا کے نمائندے جو پاکستان میں, ان کو دکھایا کہ ظلم و ستم پاکستانیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. تحریک انصاف کے ساتھ جو زیادتی, ان کے جو شہید ہوئے ہیں, ان کے جو زخمی ہوئے ہیں, ان کی مکمل تفصیلات دکھائی, ویڈیوز دکھائی ان کو باقاعدہ. اس کے علاوہ ایف آئی آر میں جو نامزدگی ہے وہ بھی شہباز شریف, محسن نقوی, پولیس کے جو بڑے کے آئی جی وغیرہ ہیں, ان سب کو بھی, اور زخمیوں کے لیے اسپتالوں میں جو سی ڈی اے سے 26 نومبر ڈاٹا ریکارڈ, سی سی ٹی وی فوٹیجز, وہ بھی درخواستیں ہیں. اور شہداء کے علاوہ پٹیشن بھی دائر کر دی ہے. اب کیونکہ عدالت نے شواہد اور گواہ مانگے ہیں, اس کے لیے وقت چاہیے تو عدالت میں, تو اس لیے ان کے اوپر بڑا دباؤ تھا. ابھی شہداء کے جو وارث ہیں انہیں لالچ بھی دی جا رہی ہے, ڈرایا بھی جا رہا ہے کہ سامنے نہیں آئے, تو اس لیے وہ تھوڑا سا مشکل کام ہے ان کے لیے. زخمیوں کے علاج معالجے کے لیے بھی وہ تعاون کر رہے ہیں. شہداء کو 1 کروڑ روپیہ بھی دے چکے ہیں, ان کے گھروں میں اب قیادت بھی جا رہی ہے. یہ بڑے اچھے کام ہے, دیکھیں ان کی تعریف کرنی چاہیے. جہاں تنقید بنے گی وہاں رگڑا لگے گا ٹھیک ٹھاک. انہیں اب اپنی صفیں درست کرنی ہوں گی لازمی. اور یہ جو یوم شہداء آج منایا جا رہا ہے, یہ بڑا اہم معاملہ ہے. ویسے تو کل اس کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ 16 دسمبر پاکستان ٹوٹنے کی اور اے پی سی کے سانے کی بات تھی, لیکن آج 15 دسمبر یوم شہداء تحریک انصاف منا رہی ہے کہ نہ بھولیں گے, نہ بھولنے دیں گے, اور نہ معاف کریں گے. یہ 3 نکات ہیں ان کے. جس طرح حکومت 9 مئی کرتی رہی, اب تحریک انصاف 26 نومبر کے شہداء کو انہیں بار بار یاد دلائے گی. اور یہ معاملہ اب آپ کو بڑھتا ہوا نظر آئے گا, کیونکہ خان کا مطالبہ یوم شہداء پشاور میں جلسہ, اس میں دعائیہ تقریبات بھی ہیں, شہداء کی تصاویر بھی پورے سوشل میڈیا پہ دنیا بھر میں آپ کو پتہ ہے اس وقت ہے. قافلوں کا رخ بھی پشاور کی طرف ہے. پاکستان کے لوگ بھی یقین کریں یہ شہداء کو بھولنے پر تیار نہیں. میں نے وہ جو لائیو پروگرام کیا, 3 گھنٹے کا پروگرام تھا اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ, اور یقین کریں اب تو پاکستانی صرف ان شہداء کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ 1 ڈالر, ریال, دینار یا پاؤنڈ, یورو پاکستان نہیں بھیجیں گے ان کی وجہ سے جو انہوں نے ظلم و ستم کیا. خان کی رہائی تو آپ کو پتہ ہے ہی اولین معاملہ. فون کالز پہ میں لوگوں کی یقین کریں تاثرات دیکھ کر, ان کے دکھ دیکھ کر, میری آپ سے درخواست ہے آپ دیکھیں اسے. یہ جو فورن ریمیٹنس کا خان کا سول نافرمانی کا اعلان آ گیا, اس سے پہلے ہی اوورسیز پاکستانی تیار ہیں, وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے متبادل راستے بھی خود نکال لیے ہیں. اور میں اس چیز پہ بھی حیران تھا کہ ان کے خاندان بھی پاکستان میں قربانی دینے کے لیے تیار. 32 ممالک میں میری بات ہوئی, 63 کالیں تھیں, اور تقریباً 17 کروڑ تو لوگوں نے ادھر ہی کھڑے کھڑے کہہ دیا کہ یہ اب جو ہم دے رہے ہیں وہ نہیں دے رہے. تو یہ آگے سے جو معیشت اٹھ رہی ہے, معیشتیں گڑھائیاں لے رہی ہیں, عدالتیں قابو میں ہیں, مقتدرہ پیج میں ہے, وہ سہیل وڑائچ, میں اس کو حیران ہوں قسم سے. میں تو ان دانشوروں پہ سوئمنگ پول میں نہاتی ہوئی لڑکیوں کے یہ ویڈیو کلپس بنا کر انٹرویو میں شہرت کماتے رہے. وہ ایک دن گندگی کے ساتھ, معاف کی جیو کے ساتھ, وہ آپ کو یاد ہوگا ان کا پروگرام. آج اس سیاست کے ماہر بنے ہوئے, نہ صحافت کا اندازہ نہ سیاست کا, ایک ہی چیز منافقت. ان کے کالم پڑھیں, ان کے پروگرام دیکھیں. بغض عمران میں یہ وہ لوگ ہیں جو نواز شریف کو جا کے گھر میں بتاتے رہے الیکشن 8 فروری سے پہلے کہ آپ تو 2/3 سے جو, وہ غریب اپنے گھر سے ہار گیا. زبیر عمر نے بھی جو حالیہ بتایا کہ سہیل وڑائچ نواز شریف کو کہہ رہا تھا کہ آپ یہ پورا الیکشن کلین سویپ کر جائیں گے, 2/3 سے آپ امیر المومنین بن جائیں گے. اور زبیر عمر نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے, آپ تو کونسلر بھی نہیں میاں صاحب آپ بن سکتے. تو پھر اس کے بعد زبیر عمر کو پارٹی سے نکال دے. خیر بہرحال یہ تو سہیل وڑائچ کی الیکشن سے پہلے کی ملاقات تھی, اس میں شاید مجیب الرحمان شامی بھی تھے, کوئی اور بھی تھا, کوئی ساتھ 3 لوگ تھے. اوورسیز پاکستانیوں کے بارے یہ جو کال ہے یہ خان کی سول نافرمانی سے پہلے تیار ہے. جلسے میں کال آ گئی تو پھر دم دم مست کلندر ہے. وہ سارا حساب کتاب میں نے بتایا, اس میں آپ چیک کیجیے گا پروگرام.
ابھی امریکہ سے ڈاکٹر وقاص ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں، بڑا اچھا لکھتے ہیں. انہوں نے میری توجہ میں ایک بڑی اہم چیز لائے کہ یہ خان کے شوکت خانم پر اور کینسر پر جو غلط معلومات پی ٹی وی پر انہوں نے ابھی بٹھائے ہوئے ہیں کچھ، کیونکہ پی ٹی وی آپ کو پتہ ہے لوگ تو نہیں دیکھتے، لیکن گاؤں میں، دیہاتوں میں، گوٹھ میں ابھی بھی لوگوں کے پاس سورسز نہیں تو وہ دیکھتے ہیں پی ٹی وی. تو انہوں نے کہا ملک کے جو دانشوروں کے نام پہ یہ جو ڈھکن انہوں نے پی ٹی وی پر بٹھائے ہوئے ہیں عوام کے پیسوں سے، کہ جی مریم نواز کو ایک دادا ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے اس بندے کا پورا، کینسر اسپتال میں کہہ رہا ہے جی کہ کیمیو تھراپی نہیں کروائی جائے گی. مطلب اللہ معاف کرے، ایک تو نحوست ان کی شکلوں سے ٹپک رہی ہے. انہیں کینسر سے بڑا مرض ہے، وہ ہے بغض عمران. اب نہ تو یہ ڈاکٹر ہے نہ اسپیشلسٹ ہے، انہیں کیمیو تھراپی کے اسپیلنگ اگر کر لیں یقین کریں میں بولنا چھوڑ دوں. ڈاکٹر وقاص نے پورا آرٹیکل لکھ دیا کیسے، وہ تو کہہ سکتا ہے، اس کی ریسرچ ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے جی 7-7 8-8 کیمیو تھراپی کے بال گر جائیں گے. اس نے کہا ڈاکٹر وقاص 3 سے زیادہ سائیکلز ہی نہیں ہوتی. یہ مریم نواز ایک چین سے ایسا طریقہ لا رہی ہے کہ جو کینسر کو فریز کر کے جسم سے الگ کر دیں گے. اب وہ ایکسپرٹ ہے ڈاکٹر جو دنیا میں، وہ کہہ رہے ہیں ایسی کوئی ٹیکنالوجی موجود ہی نہیں ہے بھائی دنیا میں، امریکہ میں نہیں ہے، جو دنیا میں امریکہ کا سب سے بڑا سینٹر ہے وہاں موجود نہیں ہے. یہ نواز شریف کے کینسر اسپتال میں نوٹنکی، اور وجہ صرف کہ شوکت خانم پر کینسر اسپتال پر اٹیک. اندازہ کریں دنیا کے مستند ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آخری سٹیج کے بعد بڑی عمر کے مریضوں کا علاج نہیں ہوتا، وہ پھر انہیں جواب دے دیا جاتا ہے. لیکن یہ چونکہ فراڈی ہیں، انہیں پتہ ہے گاؤں گوٹ میں بزرگ لوگ بیٹھے ہیں، یہ ان تک غلط انفارمیشن پہنچا کے، جس طرح وہ ان کا فیصل واڈا وہ سیاسی پروگراموں میں بیٹھ کے بتا رہا ہوتا ہے روز تجزیے، روز خان کو سزا دے دی جائے گی، خان کا ٹرائل ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. بھائی کیا کر لیں گے زیادہ زیادہ؟ القادر ٹرسٹ میں یہ جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے اس میں سزا سنا دیں گے. کیا پہلے توشہ خانہ میں نہیں سنائی، سائفر میں نہیں سنائی، عدت کیس میں نہیں سنائی 31 سال کی؟ وہ ساری سزائیں ہائی کورٹ میں ختم ہو، یہ بھی ختم ہو جائے گی. یہ تو خان کو زبردستی رکھا، پورا پاکستان جانتا ہے. جس طرح کل تحریک انصاف کے لوگوں کو چھوڑا، عدالت جواب دے کے جج بھاگ گیا، وہ بیچارے وہاں پوری رات گزارتے رہے. بہرحال اب بیرسٹر گور کا ایک معاملہ وہ میں بھول نہ جاؤں، اس سے پہلے رہنماؤں نے آج کور کمیٹی میں احتجاج کیا کافی. ایک جج کا نام انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیا تھا، اور وہ جج نکلا ہے مسلم لیگ نون کا اور چودھری پرویز کا رشتہ دار، چودھری نثار کا رشتہ دار. اس پر بیرسٹر گور نے کہا جی جلدی سے، مجھے پوچھا گیا تھا، مشورے کا ٹائم نہیں تھا، میں نے نام دے دیا. شعیب شاہین صاحب بھی ناراض ہیں، 20 سال کا ان کا تجربہ ہے، بار کے سابق صدر بھی ہیں، تجربہ کار وکیل بھی ہیں، اچھے سیاستدان بھی ہیں، ان کا نام آنا چاہیے تھا. بہرحال اس پہ بیرسٹر گور نے وضاحت دی ہے، پارٹی رہنماؤں نے وہ نام مسترد کر دیا، اب نیا نام وہ دیں گے. عدالتوں میں دیکھیں اس وقت جو کھلواڑ ہے پاکستان میں، سب سے بڑی تباہی نون لیگ نے جو کی ہے وہ عدالتوں کی اور ان اداروں کی ہے. یہ مجھے آنے والے وقتوں میں ٹھیک ہوتے نظر نہیں آئیں گے اس میں، کیونکہ یہ وکیل کرتے نہیں، براہ راست جج کرتے تھے. خان کے سارے کیسز میں جو واردات وہ ججز نے کی ہے. سپریم کورٹ میں ابھی دیکھیں جمال مندوخیل کو جو منصور علی شاہ نے خط لکھا ملٹری ٹرائل پر، ابھی بھی وہ اس نے یہ کہا کہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، کچھ شرم کر لیں آپ لوگ. عدالتوں میں یہ جو تحریک انصاف کو ابھی عامر فاروق سے جس طرح غیر قانونی سزائیں دلواتے رہے، پھر انہی عدالتوں میں دیکھیں ابھی انہوں نے کہا جی کہ احتجاج جو کیا گیا ہے پی ٹی آئی کا وہ غیر قانونی تھا. اور یہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں پولیس ورزن اور گاڑیاں باہر کھڑی کر دی کہ تحریک انصاف کے لوگ نکلے انہوں پکڑ لیں. وہ رات کو پوری عدالت میں گزار کے وہ کس طرح وہ ایک میلہ لگا ہوا تھا. افسوسناک صورتحال ہے. مری میں جس طرح جماعتیں اکٹھی ہوئیں، کم از کم اس نقطے پر سب لوگوں کو اکٹھے ہو جانا چاہیے. انہوں نے جو پنجاب میں، اسلام آباد میں، گلگت بلتستان میں سب سے بڑی جو تباہی کی ہے وہ اس پولیس کی ہے، یقین کریں. مجھے لگتا ہے خان آ کے اس پورے محکمے کو ہی ختم کر دے گا. اب لوگ ان سے واقعی بڑے تنگ آ چکے ہیں. ایک طرف تو ملک میں جو وہی رہ گئے ہیں جن کے پاس اب وسائل نہیں ہیں کہ وہ نکل سکیں، یقین کریں. ورنہ جس کے پاس تھوڑا سا بھی موقع ملتا ہے وہ اس فسطائیت سے، ظلم سے، معیشت سے، غربت سے، ان سے چاہے ڈنکی لگا کے نکلیں. ابھی یونان میں جو کشتی الٹنے کا واقعہ آپ دیکھیں، 47 پاکستانی بھی شامل ہیں. اللہ ان کو محفوظ رکھے، جو چلیں گے ان کو اللہ بلند درجات عطا کرے. یہ اگر کامیاب ہو جاتے تو ان کی بھی یہ محنت کی کمائی چھیننے پر تیار تھے. لیکن جس طرح اوورسیز پاکستانیوں نے رات کو جو باتیں کی ہیں، آپ یقین کریں. اب میں آپ کو بڑی گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ خان کی سول نافرمانی اور فارن ریمیٹنس کا مسئلہ آیا، ان کی پسلیاں ٹوٹ جانی ہیں. یہ آپ میری بات لکھ کے رکھ لیں. خان کا یہ ایک پیغام آج آ گیا جلسے میں، اعلان ایکشن پلان وہ اگلے ویلاگ تک آ جائے گا، اس میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا. ایک ایکشن پلان میں یہ چیز آ گئی کہ جی فارن ریمیٹنس بند کر دیں، تو آپ دیکھیں گے ان کی بالکل روزی روٹی پہ لات لگ جائے گی. اس کے بعد ان کے پاس کوئی ایسا معاملہ نہیں رہے گا کہ یہ کسی طرح بھی معیشت کو چلائیں. اور جب تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہوں گے، کیونکہ تیل کا معاملہ ان کا پہلے بھی رک رہی ہے، میں آپ کو بتا دوں، جو اسمگل تیل آتا تھا ایران سے وہ پہلے ہی رکنے جا رہا ہے. اور ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہوگا کہ بڑھنے کا. آئی ایم ایف
ورلڈ بینک پہلے ان سے ہاتھ کھینچنے کو تیار ہے. اور ابھی یہ جو تعیناتیاں آپ کو بتائی ہیں اس کے آپ کو معیشت میں بھی اثرات نظر آئیں گے. ابھی یورپ کی طرف سے GSP+ اسٹیٹس پہ جو پٹیشنز دائر کی جا رہی ہے انسانی حقوق کے ساتھ وہ معاملہ جڑا ہے, وہ الگ ایشو ہے. تو ان کے لیے تباہی اور بربادی کا کھیل شروع ہو چکا ہے, یہ بچ نہیں سکتے. اب اختتام ان کا شروع ہو چکا ہے, اب دیکھیں کہ یہ اصل اختتام کب تک پہنچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ کرے. لیکن اس میں مجھے صرف ایک چیز ہے کہ ایک مہینہ یہ جو بڑا اہم ہے, 20 جنوری سے پہلے تحریک انصاف اور پاکستان کی عوام کو اڈیالہ کی طرف اپنی نظر رکھنی ہوگی. خان کی خاص طور پر زندگی کو خدشات لاحق ہیں, اس چیز پہ اپنی زیادہ سے زیادہ فوکس رکھنا چاہیے اور یہ معاملہ بار بار ہائی لائٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ لوگ کوئی ایسا ایڈونچر سوچے نہ. اللہ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے. اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.